بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیا کیجیے، اگر آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نئی ولی آئندہ اگر کچھ کہے تو مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچ کر سمجھا دوں گی کہ میری پری کو ڈانٹنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا وہ۔ ویسے تو ابھی تک اس بارے میں تمہارے آقا جان نے اس سے کوئی بات نہیں کی، مگر وہ مان جائے گا کیونکہ تم جیسی لڑکی اسے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ وہ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے بولی تھی۔ پریشا مسکرا کر ان سے دور ہوئی اور ان سے نظریں چراتی اپنے بیڈ پر پھیلی کتابیں سمیٹنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی میں صرف آقا جان کا فیصلہ ہی مانا جاتا ہے، اسی لیے وہ اپنی اماں جان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسے اندازہ تھا کہ شاید ولی خود ہی انکار کر دے، کیونکہ جو شخص اس کو اتنی مشکل سے برداشت کرتا ہے کجا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دے۔ اماں جان بھی اسے اپنے آنسو چھپاتا دیکھ کر اس کے کمرے سے چلی گئیں۔ وہ اس بارے میں خود بھی کچھ نہیں کر سکتی تھیں سوائے اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنے کے علاوہ۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب میرے ماما اور بابا کا ایکسیڈنٹ پہلے ہوا، بچپن میں انتقال ہو گیا ان کا، اور اب ولی لالا جیسا ہم سفر ملنا، جنہیں مجھ میں کوئی بھی دلچسپی نہیں۔ مجھ سے تو کسی نے پوچھا تک نہیں کہ مجھے ولی لالا کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، بلکہ آغا جان نے صرف اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے، میری بھی پسند اور ناپسند ہے اور خواب بھی ہیں، لیکن یہاں حویلی میں شاید باقی عورتوں کی طرح میں بھی ایک کٹ پتلی بن کر رہ گئی ہوں، جیسے اماں جان ہیں۔ اللہ تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں کہ ولی مجھے بالکل پسند نہیں کرتے، تو ان کے علاوہ کسی اور کو میرے نصیب میں لکھ دیں۔ وہ ان کے جانے کے بعد تکیے میں منہ دے کر پھٹ پھٹ کر روتی اللہ سے شکوہ کرنے لگی۔ اسے شیطان بہکا رہا تھا اور وہ بہک رہی تھی، کیونکہ ایک انسان کے ساتھ زندگی گزارنا جو اس کو حقیر سمجھتا ہو، یہ سوچ کر ہی اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ 216۔ یہ آیت یاد آتے ہی اس کے آنسو تھمے تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ نے اس کا نصیب لکھا تھا؟ وہ کیوں رو رہی تھی جبکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے؟ میں نہیں روؤں گی اب، میرا رب میرے لیے مجھ سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مالک، اگر تو ایسے راضی ہے تو تیری بندی بھی راضی ہے۔ وہ بڑبڑا کر اپنے چہرے پر سے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس نے اللہ کی رضا میں راضی ہوتے اور صبر کرتے ہوئے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ 153۔ ابھی وہ یونی کی چھٹی ہونے کے بعد ہانیہ کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں آ کر بیٹھی تو زمان صاحب نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ اشمل کو یزدان کا خیال آیا، جو یونی میں جہاں بھی جاتی تو وہاں سے نظریں چراتا چلا جاتا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، لیکن جو بھی ہوا تھا، اشمل اب سکون سے یونی جا رہی تھی، ورنہ اس کی شعلہ نکالتی نظروں سے وہ گھبرا جاتی تھی۔ بیٹا، میں ذرا یہاں سے کچھ دوائیاں لے کر آ رہا ہوں، روڈ پار سے۔ وہ اپنے بابا کی آواز پر چونکی اور سر ہلا گئی تھی۔ زمان صاحب گاڑی سے اتر کر روڈ پار کر کے ایک میڈیکل اسٹور سے دوائی لینے چلے گئے تھے، جبکہ وہ باہر آتی جاتی گاڑیوں اور لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ روڈ پر آتے جاتے لوگوں کی گاڑیوں سے دھواں نکل رہا تھا، جبکہ اس شدید گرمی میں بھی کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے۔ ایک بچہ اس کی گاڑی سے کچھ دور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس چند کھلونے ہاتھ میں لیے آتے جاتے لوگوں کو بیچ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اس کے بہت بار بولنے پر بھی کھلونے نہیں لیے، تو اس آدمی نے بچے کو دھکا دے کر گرایا، جس کی وجہ سے بچے کی کونیاں اور گھٹنا چھل گیا تھا۔ اشمل یہ منظر دیکھ کر سرعت سے گاڑی سے اتری اور تیز تیز قدم بڑھاتی اس بچے کے پاس آ کر
اس کی چوٹوں کا معائنہ کرنے کے بعد اس آدمی کی طرف مڑی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی جو اس طریقے سے بچے کو گرا دیا؟ اگر کچھ نہیں خریدنا تھا تو آرام سے منع کر دیتے، لیکن نہیں، آپ لوگوں کا زور تو بس غریبوں پر ہی چلتا ہے۔ اگر اس کی جگہ کسی امیر باپ کا بچہ ہوتا تو آپ اسے ہاتھ لگانے سے پہلے 100 بار سوچتے۔ وہ ایسی ہی تھی کہ کسی کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتی اور اپنے سامنے ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاتی تھی۔ ارے بی بی، میں نے آرام سے ہی منع کیا تھا، مگر اس نے اپنے گندے ہاتھ میری نئی بائک پر لگا کر اسے گندا کر دیا ہے۔ وہ آدمی ڈھٹائی کی حدیں پار کرتا ہوا بولا تو اشمل تپ گئی تھی۔ آس پاس کے چند لوگ ادھر آ کر جمع ہو گئے تھے جیسے وہاں کوئی تماشا چل رہا ہو۔ باجی، میں نے صرف ان صاحب کو کھلونے بیچنے چاہے تھے کیونکہ صبح سے ایک بھی کھلونا نہیں بکا، اور میں گھر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں۔ ان صاحب کی گاڑی پر میرا ہاتھ غلطی سے لگا تھا، میں نے جان بوجھ کر ان کی گاڑی گندی نہیں کی۔ وہ بچہ وضاحت دیتے ہوئے رونے لگا تھا۔ زہیب جو گاڑی میں بیٹھا سامنے کا منظر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لڑکی کو داد دیے بنا نہ رہ سکا کیونکہ بہت کم لوگوں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت ہوتی ہے۔ وہ یہاں ایک سیمینار اٹینڈ کرنے آیا تھا، مگر اشمل اور اس آدمی کی وجہ سے اب لوگ ان کے گرد جمع ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہا تھا۔ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا اس بچے پر؟ اگر یہ گندگی کا ڈھیر ہے تو آپ خود کیا ہیں؟ یہ بھیک نہیں مانگ رہا تھا بلکہ محنت سے کمانا چاہ رہا تھا، جبکہ آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کے آگے پیچھے گھوم گھوم کر اپنی عزت نفس گنوا دیتے ہیں، اور کسی غریب کا ہاتھ آپ کی گاڑی پر غلطی سے لگ جائے تو اسے ذلیل کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ دل اس معصوم کی یہ حالت دیکھ کر کٹ گیا تھا۔ اس نے چند پیسے اپنے پرس سے نکالے اور اس آدمی کی طرف بڑھائے جسے اس نے اپنا حق سمجھ کر رکھ لیے تھے۔ ارے مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ بچہ گندگی کا ڈھیر ہے، تم بھی ایسی ہی ہوگی جو سر عام ایک مرد کے منہ لگنے کا شوق ہے، ایسے عبایا پہن کر اور پارسا بن کر ضرور اپنے کالے کرتوت چھپا رہی ہوگی۔ اس آدمی نے آس پاس کھڑے متوجہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ اشمل کے آئینہ دکھانے پر اس کی انا بلبلا اٹھی تھی اور اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آس پاس کے لوگ اسے نفرت آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے، اسی لیے اس نے اشمل کی ذات کو ہی بیچ میں گھسیٹ لیا تھا۔ لفظوں سے روح کو گھائل کرنا کیا ہوتا ہے اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ساکھ کھڑی اس آدمی کی بکواس سن رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اتنے لوگوں میں اسے بغیر چادر کے کھڑا کر دیا ہو۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس آدمی کی چلتی زبان کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سب کھڑے اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ زہیب جو کب سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس آدمی کی حد سے بڑھنے پر صورت سے اپنی سیاہ لینڈ کروزر سے اترا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد ایک ہی جست میں اس آدمی تک پہنچا اور اس کے منہ پر اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ آدمی زہیب کے مکہ مارنے پر اپنی ناک پر ہاتھ رکھے پیچھے ہٹا رہا۔ اس کی ناک سے خون کی چند بوندیں نکل رہی تھیں۔ آئندہ سر عام کسی لڑکی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنے سے پہلے سوچ لینا۔ غلطی تمہاری تھی اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے تم نے اس لڑکی کے کردار پر حملہ کر دیا، تو پھر تم جیسے مردوں پر۔ زہیب نے دھاڑا تو وہ آدمی بھی اس کی گاڑی اور شان و شوکت دیکھ کر لب بھینج گیا۔ صحیح ہی کہا تھا اس لڑکی نے کہ اگر کوئی امیر آدمی آ کر انہیں کچھ کہہ دے تو وہ اپنی عزت نفس تک کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی غریب سے غلطی ہو جائے تو اسے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ آدمی ایک شرمندہ سی نگاہ ان دونوں پر ڈال کر اپنی بائک پر بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ لوگوں کا رش بھی چھٹ چکا تھا اور سڑک پر گاڑیاں رواں دواں تھیں۔
آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ ٹھیک ہیں کیا؟ مس زہیب نے اس کی طرف مڑا اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے نقاب میں جذب ہو رہے تھے۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی تھی۔ آپ جیسے اس بچے کے لیے اس آدمی کے سامنے آواز اٹھا رہی تھی، ویسے ہی اپنے حق میں بھی بول سکتی تھیں اور اس آدمی کو منہ توڑ جواب دے سکتی تھیں۔ اکثر ہم دوسروں کے لیے آواز اٹھانے والے جب خود پر ظلم ہوتا ہے تو ہماری آواز دب جاتی ہے، اسی لیے آئندہ خیال رکھے گا۔ زہیب نے رسانیت سے سمجھانا چاہا تو وہ محض سر ہلا کر اس بچے سے بات کرتے ہوئے اس کے کھلونے دیکھنے لگی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ اشمل نے اس بچے کے ہاتھ تھامے۔ میرا نام عبداللہ ہے اور آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے ان صاحب سے بچایا۔ آپ کو کھلونا خریدنا ہے مجھ سے؟ وہ معصومیت سے ایک پلاسٹک کی چڑیا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بہت پیارا نام ہے یہ کھلونا، آپ میری طرف سے اپنے بہن بھائیوں کو دے دینا اور ان پیسوں سے انہیں کھانا کھلانا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بیگ سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر اس بچے کو دیے، جس پر وہ خوشی سے اس سے پیسے لے کر چلا گیا۔ اس کی سرمئی کانچ سی آنکھوں میں زہیب کو اپنی دنیا لٹتی محسوس ہوئی۔ اس کی پلکوں کا گرنا اور اٹھانا اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اسے بس دیکھتا ہی جائے۔ اس کا دل اسے سرزنش کر رہا تھا کہ وہ کیوں ایک انجان لڑکی کو اس طرح دیکھ رہا ہے، لیکن اب شاید بات دل کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ وہ اپنی حالت سے گھبرا کر اپنی گاڑی میں آنکھوں پر سن گلاس لگاتا بیٹھا۔ اسے اپنی نظروں پر قابو پانا آتا تھا، مگر آج پہلی بار اس کی نظریں بے لگام ہو رہی تھیں۔ اشمل جو اس بچے سے بات کرنے کے بعد اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی، سامنے کا منظر دیکھ کر چیخ اٹھی تھی۔ سامنے روڈ پار کرتے ہوئے زمان صاحب اس کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں دوائیوں کا شاپر تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی سے زمان صاحب ٹکرائے اور ان کے ہاتھ سے دوائیوں کا شاپر اڑ کر دور جا گرا اور وہ وہیں روڈ پر بے سدھ ہو کر گر گئے۔ گاڑی والے کے بروقت بریک لگانے سے انہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، مگر گاڑی کا ڈرائیور گھبراہٹ میں انہیں وہیں چھوڑ کر زن سے اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہجوم جمع ہو گیا تھا، مگر کسی نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا نہیں۔ اشمل بھاگتی ہوئی روڈ کراس کر کے ہجوم کو چیرتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور ان کا چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ زہیب جو گاڑی میں بیٹھا ہی تھا، نسوانی چیخ کی آواز سن کر خود بھی اس کے پیچھے پیچھے ہجوم کی جانب بڑھا تھا۔ کوئی ایمبولینس بلائے پلیز، میرے بابا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ وہیں روڈ پر بیٹھی روتی ہوئی لوگوں سے التجا کرنے لگی کہ زہیب وہاں نمودار ہوا۔ اس کے عبائے پر زمان صاحب کے سر سے نکلتا خون لگ چکا تھا، مگر اسے صرف اس وقت اپنے بابا کی پرواہ تھی۔ آپ ہٹیں یہاں سے، انہیں فوری ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں، مگر یہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اس نے روتی ہوئی اشمل کو کہتے ہوئے زمان صاحب کا معائنہ کرتے ہوئے اور انہیں اٹھا کر اپنی گاڑی میں بیک سیٹ پر لٹایا۔ اسے زہیب کسی فرشتے سے کم نہیں لگا تھا، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے اس آدمی کا منہ بند کیا اور اب اس کے بابا کو ہاسپٹل لے جانے میں بھی مدد کر رہا تھا۔ اشمل وہ کتنی ہی بہادر سہی، مگر تھی تو ایک نازک دل کی لڑکی، جس کے سامنے اس کے بابا بے ہوش گاڑی کی سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ بھی بیٹھیں جلدی، زہیب نے گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ وہ اس وقت بلو سوٹ پہ ملبوس تھا، جس کی شرٹ زمان صاحب کے خون سے خراب ہو گئی تھی، مگر وہ ایک ڈاکٹر تھا جسے اپنے مریض کی جان سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں لگتا تھا۔ جی، وہ چونک کر پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تو زہیب نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ اپنے برابر میں لیٹے اپنے بابا کو دیکھ کر ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے ہاتھ سے رگڑ کر پیچھے دھکیل رہی تھی۔ وہ کبھی کسی غیر شخص کی گاڑی میں ایسے نہ بیٹھتی، مگر اس وقت حالات کے پیش نظر اسے برا محسوس نہیں کیا تھا۔
وہ تو اپنی نظریں احترام سے نیچے کرے ڈرائیونگ کرنے میں مہو تھا۔ آپ پلیز روئے نہیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھام کر ٹیشو باکس سے ٹیشو اس کو دیا تو اشمل نے بھی جھجکتے ہوئے اس سے ٹیشو لیا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ زہیب کا دل اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہوا جا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کے سارے درد لے کر اس کی آنکھوں کی چمک واپس لا دے۔ اس نے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا جس کا آنر وہ خود تھا۔ وہ جھٹکے سے اپنی طرف کا دروازہ کھولتا ہوا نکلا اور زمان صاحب کو اٹھا کر اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اشمل بھی اس کے قدموں سے قدم ملانے کی کوشش کرتی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی تھی۔ یہ جگہ اس کی سب سے زیادہ پسندیدہ تھی جہاں وہ غم، غصے یا خوشی کی حالت میں ضرور آتا تھا۔ سامنے ہی نیلے آسمان تلے جھیل کا پانی آنکھوں کو سرور بخش رہا تھا۔ رات کی تاریکی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ آسمان پر چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا جبکہ ستارے جگمگ کرتے جھیل کو روشن کر رہے تھے۔ وہ پریشے کے ساتھ اپنے رویے کو لے کر افسردہ تھا۔ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہی صحیح وہ اس لڑکی کے دل دکھانے کی وجہ بن جاتا تھا جو اس کے چاچو کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی تھی۔ اسے پریشے سے ہمدردی محسوس ہوئی جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو ایک ساتھ کھو دیا تھا، مگر جب وہ سامنے ہوتی تو وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر جاتا کہ وہ ہرٹ ہو جاتی تھی، لیکن اس نے کبھی پریشے سے معافی مانگنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے مزاج میں انا کا عنصر اتنا زیادہ تھا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، اور نہ ہی یہ نوبت آئی تھی۔ پریشے نے کبھی اس کی شکایت کسی سے کی تھی۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر جھیل میں پھینکا تو وہ کچھ دور جا کر جھیل میں گرا۔ وہ یہاں اپنے چاچو کے ساتھ اکثر وقت گزارا کرتا تھا، مگر ان کی جاب کی وجہ سے وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے تو وہ یہاں اکیلا آنے لگا۔ ولی سرکار، آپ کو بڑے خان صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ ابھی ڈیرے پر موجود کمرے میں آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے خیالوں میں اس کے خاص ملازم ترم خان کی آواز نے خلل ڈالا تھا۔ اونچے لمبے قد پر بادامی قمیض شلوار، گھنی مونچھوں تلے انابی لب اور داڑھی میں وہ اپنے مخصوص انداز میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ سفید چادر کو اس نے ہمیشہ کی طرح گلے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ پشتو میں بولا تو ترم خان مؤدب سا ہاتھ باندھے وہاں سے چلا گیا۔ ولی نے سرد ان سے کہو میں آ رہا ہوں سانس خارج کیا اور آغا جان سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ یقیناً کوئی بڑی بات ہی ہوئی تھی جو انہوں نے خود ڈیرے پر آ کر اسے بلایا تھا۔ جی آغا جان، آپ نے بلایا؟ وہ ایک صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ کہاں ہوتے ہو میرے شیر آج کل؟ انہوں نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مزاج میں بالکل ان پر گیا تھا جبکہ زہیب اپنی ماں پر۔ کہیں نہیں، آج کل بس زمینوں کے کچھ کام ہیں جن میں مصروف ہوں، کیونکہ لالا پھر سے اسلام آباد چلے گئے ہیں تو سارا کام پھر سے میرے کندھے پر آ گیا ہے۔ اس نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ ڈیرے پر یہ جگہ لوگوں کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتی تھی، جہاں نفاست سے سجے صوفے ترتیب سے سیٹ تھے اور بیچ میں ایک میز رکھی تھی۔ دیواروں پر پرانی ان کے باپ دادوں کی بندوقیں لٹکی ہوئی تھیں اور کمرے سے باہر ملازم ہاتھوں میں بندوقیں لیے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے اس لڑکے کو کہ اتنی زمینیں اور جائیداد ہیں یہاں ہماری، پھر کیا ضرورت پڑی ہے اسے ڈاکٹر بن کر لوگوں کی مدد کرنے کی؟ تم نے بھی بزنس میں لندن سے ڈگری حاصل کی ہے مگر اب اپنی زمینوں اور فیکٹریوں کو دیکھ رہے ہو۔ انہیں زہیب کا ڈاکٹر بننا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، مگر اس نے ان سے مخالفت کر کے نہ صرف ڈگری حاصل کی بلکہ اپنے دم پر اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل بھی قائم کیا تھا کہ اپنی زندگی ہے آغا جان جس پر انہیں پورا اختیار ہے۔ خیر آپ بتائیں، کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ اصل موضوع کی طرف آیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے تمہاری اور پریشے کی شادی پکی کر دی ہے۔ انہوں نے اس کے تاثرات جانچنے چاہے۔ اس نے مٹھیاں بھینج کر خود پر قابو پایا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو ہمدردی اسے پریشے سے تھی وہ کہیں دور جا سوئی۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، اس نے سرد مہری سے دو ٹوک جواب دیا۔ وہ گارڈز اور ملازموں کی وجہ سے اتنا ہی کہہ کر مڑا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی جانے لگا۔ پیچھے بیٹھے آغا جان نے بھی کچھ سوچتے ہوئے اسے جانے سے نہیں روکا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس کی بات مان لی تھی، بلکہ وہ ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم تھے۔
کیا معاملہ ہے یہ؟ آغا جان نے تم سے بھی کوئی بات کی ہے کیا؟ میری اور تمہاری شادی کے بارے میں؟ وہ جو رات کے کھانے کے برتن سمیٹ کر کچن میں اپنے لیے قہوہ بنا رہی تھی، سامنے سے آتے ولی کے جارحانہ آواز پر چونک کر اس کی طرف مڑی تھی۔ مجھ سے آغا جان نے نہیں، امو جان نے بات ضرور کی تھی، وہ دھیمی آواز میں آنکھیں جھکائے منمنائی۔ دل ہی دل میں کسی کے آنے کا ورد جاری تھا تاکہ وہ اس جلاد سے بچ جائے، لیکن اس وقت تک سارے ملازم اپنے اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے تھے۔ تو تم نے رضامندی ظاہر کی یا نہیں؟ مجھ سے کوئی میری رضامندی جاننے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ آغا جان کا فیصلہ سنانے آئی تھیں۔ وہ پھر چاہے مجھے پسند ہو یا نہ ہو، مجھے وہ فیصلہ ہر صورت قبول کرنا ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس رشتے کے لیے صاف منع کر دیتی۔ پریشے کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری مس چاکلیٹی گرل، کتنی بار بتایا ہے تمہیں، مجھے اونچا اور زیادہ بولنے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اور رہی بات اس رشتے کی تو وہ میں نے پہلے ہی آغا جان کو منع کر دیا ہے، کیونکہ مجھے تم جیسی جاہل اور بدصورت لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ولی نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور اس کے دائیں اور بائیں بازو ٹکا کر اس کے فرار کی راہیں بند کر دیں۔ اتنی لڑکیاں اس کے ساتھ کی خواہش کر چکی تھیں، مگر پریشے نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس نے خود بھی اس شادی سے انکار کیا تھا، مگر پریشے کے انکار نے اس کی مردانہ انا پر کاری وار کیا تھا۔ قہوہ ابھی بھی چولہے پر رکھی پتیلی میں ابل رہا تھا۔ پلیز دور ہٹ کر بات کریں۔ پریشے تو اس افتاد پر بھونکلا کر رہ گئی۔ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی تو اس کے بازو اسے چھو سکتے تھے، اس لیے سانس روکے خود میں سمٹ گئی اور چہرہ ہتک کے احساس سے سرخ پڑ گیا، لیکن ہمت کرتے ہوئے بولی، نہ ہوں تو؟ اس کے مسکراہٹ دبا کر کہنے پر وہ سلگ اٹھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آغا جان اپنے فیصلے سے نہیں ہٹتے، تو جا کر انہیں ہی کہیں جو بھی کہنا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے آپ کی بات مان لی ہوتی تو آپ اس طرح یہاں مجھ جیسی جاہل اور بدصورت لڑکی سے پوچھنے کبھی نہ آتے۔ اس کے طنزیہ لہجے نے ولی کو آگ لگا دی تھی۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ آغا جان اس کے منع کرنے پر ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کی شادی سے انکار پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ پریشے سے بات کرنے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آغا جان مجھ سے کیسے اپنی بات منواتے ہیں، کیونکہ میں بھی ولی بختیار خان ہوں، جس نے کبھی کسی کا غلط فیصلہ نہیں مانا، اور اب تو بات میری زندگی کی ہے۔ وہ لفظ چبا چبا کر کہتا ہوا، اپنے اشتعال قابو کرتا ہوا اس کے نزدیک جھک کر بولا تو پریشے کی پلکیں لرز اٹھی تھیں۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کا اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو سیدھا کہہ دو، یہ آغا جان کا بہانہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ انابی لبوں پر محفوظ کن مسکراہٹ دبائے اسے زج کرنے کے لیے مزید بولا۔ اس کی پرحدت سانسوں کی تپش سے پریشے کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ دل تو مانو پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے خود سر، انا پرست اور مغرور شخص کو پسند کرنے کا۔ پریشے افتخار خان کی پسند اب اتنی بھی گری ہوئی نہیں ہے۔ اس نے پوری طاقت سے ولی کو خود سے دور کیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی اتھل پتھل سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ چڑیا کے بھی پر نکل آئے ہیں، تمہیں تو بعد میں دیکھ لوں گا مس چاکلیٹی گرل۔ ایک جھٹکے سے پریشے کو دور دھکیل کر وہ اپنے آپ پر ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ پریشے جو سلیپ سے ٹیک لگائے سانس روکے کب سے کھڑی تھی، اس کے دھکیلنے پر اس کا ہاتھ گرم پتیلی پر جا لگا تھا۔ پتیلی پر ہاتھ لگنے کی وجہ سے قہوے کا پانی چولہے پر پتیلی سمیت گر گیا تھا اور اس کا ہاتھ بھی بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ گرم کھولتا ہوا پانی لگنے سے اس کا ہاتھ لال ہو گیا تھا۔ تکلیف اور ذلت کے احساس سے پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر جب ہاتھ کی تکلیف مزید بڑھی تو اس نے اپنے ہاتھ سنک میں دھو لیے جہاں اب چھالے پڑ گئے تھے۔ اسے یاد تھا کبھی اگر اسے ذرا سی بھی چوٹ بھی لگ جاتی تو اس کے بابا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے، لیکن آج کسی کو اس کے زخم کی خبر نہیں تھی۔ ولی کے الفاظ نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بابا ٹھیک ہیں کیا اب؟ اس نے فکرمندی سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے آپ کے بابا، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا زیادہ چوٹ گہری نہیں ہے، ابھی وہ دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش ہیں، لیکن جلد ہی ہوش آ جائے گا۔ زہیب نے پروفیشنل انداز میں ایک وارڈ مین
وارڈ میں لیٹے زمان صاحب کے بارے میں بتایا۔ یہاں کا بل کیا بنا ہوگا پلیز آپ بتا دیں تاکہ میں پیمنٹ ارینج کر سکوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے زہیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے پرس میں اس وقت صرف چند 100 کے نوٹ تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی کافی پیسے اس بچے کو دے چکی تھی اور اس پرائیویٹ ہاسپٹل کا بل یقیناً بہت زیادہ ہونا تھا۔ زمان صاحب اس وقت بستر پر پرسکون نیند میں تھے۔ زہیب نے خود ان کی بینڈیج کی تھی اور سارے اسٹاف کو ان کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ آپ کو کوئی پیمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے سادگی سے بولا اور اپنے کیبن میں چلا گیا۔ تو اشمل لب بھینچ کر رہ گئی، اس کی سرمئی آنکھیں رونے کے باعث سوج گئی تھی۔ اس نے گھر پر کال کر کے بھی ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا دیا تھا، جس پر پہلے تو نرگس بیگم بہت پریشان ہوئی، مگر اس نے عروسہ کو ان کا خاص خیال رکھنے کا کہا اور کچھ دیر میں آنے کا بتا کر کال رکھ دی تھی۔ آپ یہ چادر لے لیں، آپ کا عبایا خراب ہو چکا ہے اور اگر آپ چاہیں تو کچھ دیر میرے کیبن میں جا کر آرام کر سکتی ہیں۔ زہیب نے اپنے کیبن میں سے اپنی چادر اسے دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے کیبن میں اس کے کپڑے بھی موجود ہوتے تھے، کیونکہ ایمرجنسی کیس ڈیل کرتے ہوئے اس کے کپڑے اکثر خراب ہو جاتے تھے۔ اس نے انہی میں سے ایک کالی چادر اشمل کو دینے کے لیے نکالی تھی۔ اشمل نے ایک نظر اپنے عبائے پر ڈالی جو مٹی لگنے اور زمان صاحب کے خون سے گندا ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے شکریہ کہتے ہوئے وہ چادر تھام کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ آپ میرے کیبن میں آرام کر سکتی ہیں، وہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا جاتا، اور اگر آپ چاہیں تو میں کسی فیمیل ڈاکٹر کا بھی کیبن آپ کو دے سکتا ہوں۔ وہ اس وقت اپنی چادر میں اپنی سی لگی تھی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اشمل نے جواب کے بدلے غیر متوقع سوال کیا۔ میرا نام زہیب بختیار خان ہے، اور آپ کا؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ میرا نام اشمل زمان ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ زہیب، جو آپ نے میری اتنی مدد کی اور پھر بابا کو بھی ہاسپٹل لے آئے۔ زہیب کو اس سے پہلے اپنا نام اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا اس کی مدھر آواز میں اچھا لگا تھا۔ جی شکریہ کی کیا بات ہے، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا، اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر مسکرا کر کہا۔ زہیب اگر آپ برا نہ مانیں تو کسی فیمیل ڈاکٹر کے کیبن میں مجھے کچھ دیر بیٹھنے دیں گے؟ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ۔ وہ شرمندہ سی اپنے مدعے پر آئی۔ اس کی کمر کھڑے رہنے کے باعث اکڑ گئی تھی اور سر میں درد بھی ہو رہا تھا۔ اسے نرم مزاج والا زہیب پسند آیا تھا، جو اس کے نزدیک ایک بہترین انسان تھا، جس نے اس کی مدد کرنے کے ساتھ اس کے بابا کو بھی ہاسپٹل لایا تھا۔ جی شور، میں نے آپ کی آسانی کی وجہ سے ہی کہا تھا، اس نے کہتے ہوئے اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے کیبن ریلیکس ہونے کے لیے چھوڑا اور خود باقی مریضوں کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہی کہہ تو رہی تھی کہ بابا ٹھیک ہے اور وہ کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ عروسہ نے انہیں سمجھانا چاہا، جن کی ایک ہی ضد تھی کہ زمان صاحب کے پاس جانا ہے۔ تم چل رہی ہو میرے ساتھ یا میں خود چلی جاؤں؟ انہوں نے چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔ ناچار اسے ان کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ دونوں اس وقت کسی رکشے یا ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک گاڑی ان کے بالکل سامنے آ کر رکی اور اس میں سے عاشر نکل کر باہر آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اگر کہیں جانا ہے تو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ عاجزانہ انداز میں اپنے سن گلاس اتارتے ہوئے بولا۔ لوفر شیر، تم یہاں بھی آ گئے؟ پولیس کی نوکری کرتے ہو یا پک اینڈ ڈراپ سروس جوائن کر لی ہے؟ عروسہ بغیر لحاظ کے شروع ہو چکی تھی۔ یہ کون پولیس والا ہے عروسہ؟ نرگس بیگم نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ گڑبڑائی، جبکہ عاشر اس کی یہ حالت دیکھ کر لطف اندوز ہوا تھا۔ وہ امی یہ میری دوست کے کزن ہیں اور ایک دفعہ ہمارے کالج بھی آئے تھے، وہ عاشر کو گھورتے ہوئے بولی، جیسے اسے ہاں میں ہاں ملانے کی تنبیہ کی ہو، تو وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا گیا۔ آپ لوگ کہیں جا رہے تھے تو میں ڈراپ کر دوں آپ دونوں کو؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر کہا۔ ہاں بیٹا پلیز، اصل میں اس وقت ہمیں کوئی سواری نہیں مل رہی اور عروسہ کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہمیں وہیں ہاسپٹل جانا ہے۔ عروسہ نے ان کی جلد بازی پر اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا، جو اس ٹھرکی پولیس والے کے ساتھ جانے کا کہہ رہی تھی۔ جی آنٹی آئیں آپ، وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وین کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئیں۔ انہیں تو بس جلد از جلد زمان صاحب کے پاس جانا تھا۔ آپ کو انویٹیشن دینا پڑے گا مس شیرنی، اس نے باہر کھڑی عروسہ کو مخاطب کیا تو عروسہ نے نامحسوس انداز میں اپنی ٹانگ اٹھا کر گھٹنا اس کے پیٹ پر مارا تو وہ آس پاس کھڑے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے لگا۔
میرا نام عروسہ زمان ہے، نہ کہ شیرنی، وہ تفاخر سے کہتی۔ پچھلی سیٹ پر اپنی امی کے ساتھ بیٹھ گئی تو عاشر نے بھی درد برداشت کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ پورے راستے وہ بظاہر نرگس بیگم سے بات کر رہا تھا، مگر اس کی معنی خیز نظریں عروسہ پر ہی جمی تھیں۔ وہ اس کی نظروں سے گھبراتی پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ لوفر، شیر، ٹھرکی، پولیس والا، جنگلی، ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کبھی لڑکی دیکھی نہ ہو۔ وہ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی رکنے پر تیز آواز میں بڑبڑاتی ہوئی اتری۔ اس کی بڑبڑاہٹ نرگس بیگم نے تو نہیں سنی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی عاشر کا شکریہ ادا کر کے اندر ہاسپٹل میں بھاگی چلی گئی تھی، لیکن عاشر کے کانوں تک اس کی بڑبڑاہٹ ضرور پہنچ گئی تھی۔ ہاں، تم جیسی لڑکی آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھی، اسی لیے تو یہ کمبخت دل بے ایمان ہو جاتا ہے تمہیں دیکھتے ہی شیرنی۔ عاشر نے دوبدو شوخی سے لوفرانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے جواب دیا تو اندر جاتی عروسہ پلٹی اور ایک مکہ اس کے منہ پر مارنا چاہا، پر عاشر نے اس کا ارادہ بھانپ کر اس کا وہی ہاتھ میں لیا تو وہ تپ کر رہ گئی۔ تم؟ عروسہ آس پاس کا خیال کرتے ہوئے دھیمی آواز میں چلائی۔ ہاں میں۔ وہ ترکی بولا تو عروسہ کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ بھاڑ میں جاؤ، اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تمہارے ساتھ جاؤں گا، ورنہ اکیلے میں جلدی بور ہو جاؤں گا۔ وہ مسکراہٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے اسے زج کر گیا۔ تبھی ایک گارڈ ان دونوں کو دیکھتے وہاں کھڑا دیکھ کر آیا۔ آپ دونوں میاں بیوی کو جو بھی بات کرنی ہے اس گاڑی کو سائڈ میں ہٹا کر کریں۔ ویسے بیوی باہر ایسے اپنے گھر والے سے لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، پھر چاہیں تو آپ گھر میں جو بھی کر لیں۔ ادھیڑ عمر گارڈ کی بات سن کر عروسہ نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ عاشر کے کہا لگا اٹھا تھا۔ میں نے بھی یہی کہا ہے اسے، لیکن یہ ہے کہ مانتی ہی نہیں۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ باہر میری کوئی عزت ہے، مگر یہ کبھی نہیں سنتی۔ وہ مصنوعی آنسو پہنچتے ہوئے افسردہ ہوتا ہوا بولا تو گارڈ کو اس پر بے ساختہ ترس آیا۔ میں اس ٹھرکی پولیس والے کی بیوی نہیں ہوں۔ عروسہ اس کا ڈرامہ دیکھتے ہوئے خرائی اور تنفن کرتی اندر چلی گئی۔ بس کیا بتاؤں انکل، یہ کبھی کبھی مجھے اپنا شوہر تسلیم تک نہیں کرتی ہے۔ ایک میں ہوں جو اسے برداشت کر رہا ہوں اپنی محبت کی وجہ سے۔ اس نے اپنا دکھڑا رویا تو گارڈ اس کا کندھا تھپ تھپا کر اس کی برداشت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوا آگے چلا گیا۔ عاشر بھی اپنی گاڑی پارک کرتا عروسہ کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ اشمل، اب تمہارے بابا کیسے ہیں؟ وہ ریسیپشن پر پوچھ کر زہیب کے ہمراہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھی اشمل سے مخاطب تھی، جو انہیں یہاں دیکھ کر پریشانی سے اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ امی، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور کچھ دیر میں انہیں ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔ آپ کو میں نے کہا بھی تھا ہم جلدی گھر آ جائیں گے، مگر پھر بھی آپ یہاں آ گئیں۔ اس نے خفگی دکھائی تو نرگس بیگم نے اسے گلے سے لگاتے کتنے ہی آنسو بہا دیے۔ زہیب تو ہاتھ باندھے یہ جذباتی سین دیکھ رہا تھا۔ تبھی عروسہ ان کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ آپ ہی، میں نے کتنا کہا تھا امی کو، مگر یہ مانی ہی نہیں، اور اس بتضاد ہمیں کوئی سواری نہ ملنے کی وجہ سے اس پولیس والے کے ساتھ آنا پڑا۔ عروسہ کی زبان نان اسٹاپ چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ذرا پیچھے کھڑے عاشر کو گھورتے ہوئے کہا۔ اشمل اسے پہچان چکی تھی کہ یہ مال میں شوز دینے والا لڑکا ہے۔ ارے اتنا اچھا نیک بچہ ہے عاشر، ورنہ آج کل کے دور میں کہاں کوئی کسی کے کام آتا ہے۔ وہ اسے آنکھوں سے چپ رہنے کی تنبیہ دیتے ہوئے بولی تو اس نے سب کے سامنے انہیں گھورنے پر منہ پھلا لیا، جبکہ عاشر نے اپنی تعریف سر تسلیم خم کر کے قبول کی تھی۔ زمان سر کو ہوش آ چکا ہے، آپ لوگ اگر ان سے ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ زہیب نے ایک وارڈ بوائے کے کہنے پر مداخلت کی تو نرگس بیگم اور اشمل جلدی سے وارڈ میں جانے لگیں، جبکہ عروسہ ابھی بھی منہ پھلائے کھڑی تھی۔ عاشر کا دل تو اس کے پھولے پھولے گال نوچنے کا چاہ رہا تھا، مگر سنجیدہ بنا کھڑا زہیب سے زمان صاحب کی کنڈیشن جاننے لگا۔ آپ سچ میں ڈاکٹر ہیں؟ اس سے جب کسی نے پوچھا نہیں تو اس نے خود ہی اپنی چپ توڑتے ہوئے آنکھیں ٹپٹپا کر زہیب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اوورال گلے میں لگائے پہنے کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ مجھے تو کبھی ایسے آپ جناب سے مخاطب نہ کیا اس ڈاکٹر کو کہ اتنی عزت۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر کلس اٹھا تھا۔ جی ہاں، غالباً ڈاکٹر ہی ہوں۔ ویسے آپ میری ڈگری بھی چیک کر سکتی ہیں۔ یقین کریں جعلی ڈگری لے کر ڈاکٹر نہیں بنا ہوں۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولا تو عروسہ ہلکا سا مسکرائی، البتہ اس کی مسکراہٹ سے عاشر کے دل میں شعلے جل اٹھے تھے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر اتنے ہینڈسم کب سے ہونے لگے ہیں؟ وہ آنکھوں میں ستائش لیے بولی۔
اگر یہ تعریف ہے تو شکریہ، صہیب مسکرا کر بولا اور ایکسکیوز کرتا ہوا وارڈ بوائے کے بلانے پر چلا گیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم کہ ڈاکٹر کب سے ہینڈسم ہونے لگے؟ اگر تم پولیس والوں کو دیکھ لو تو وہ بھی کم ہینڈسم نہیں ہوتے۔ وہ صہیب کے جانے کے بعد دانت پیس کر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، جیسے سارے ہینڈسم ڈاکٹروں کو دانتوں کے نیچے پیس رہا ہو۔ پولیس والے تو اتنے موٹے ہوتے ہیں، اور توبہ ان کی شکل سے ہی لالچ ٹپک رہی ہوتی ہے جو اتنی بے ایمانی کر کے بھی ختم نہیں ہوتی۔ عروسہ روانی میں بول رہی تھی کہ اس نے عاشر کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے سامنے کھڑا بھی ایک پولیس والا ہی ہے۔ اس نے اپنی غلط وقت پر چلتی زبان کو بریک لگایا تھا۔ میں تمہیں کہاں سے موٹا دکھتا ہوں اور میری شکل سے کون سی لالچ ٹپک رہی ہے، ذرا بتانا پسند کرو گی؟ اور رہی بات ایمانداری کی، تو میں ایک ایماندار افسر ہوں، چاہے تو یہ بات میرے ڈپارٹمنٹ یا علاقے کے کسی بھی بندے سے پوچھ لینا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اس کے قریب آیا اور اس کا ایک ہاتھ پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے چبا چبا کر کہتا، اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا کہ وہ شیرنی سے سیدھا بھیگی بلی بن گئی تھی۔ میں نے تو بس ایسے ہی کہا تھا۔ وہ معصومیت سے منمنائی اور پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ کون قربان نہ جائے اس معصوم صورت پر؟ اب تم پولیس والوں کو پسند کرنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ جلد ہی تمہاری کلائیوں میں ہتھکڑی لگا کر تمہارے سسرال لے جاؤں گا۔ گھر والی جی، اس کی معنی خیز سے کہی جانے والی بات عروسہ کے سر پر سے گزر گئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تھا، مگر عاشر نے اسے خود سے الگ کیا اور آنکھ دبا کر کہتا، نرگس بیگم کے پاس جانے لگا، بدتمیز کمینہ، لوفر، شیر ٹھرکی پولیس والا کہیں کا۔ وہ پیر پٹک کر اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی تو عاشر نے بمشکل اپنی ہنسی قابو کی تھی۔ وہ جا چکی تھی، مگر اس کی موجودگی کی خوشبو یہیں رچ بس گئی تھی، اس کے آنے سے ہی باہر آئی تھی، اور اب جیسے سب چیزوں کو خزاں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ اس کا دھیما لہجہ اور اس کی سرمئی آنکھوں پر لمبی سایہ فگن پلکوں کا گرنا اور اٹھنا، اس کی نظریں ملانے پر اس کا نظریں حیا سے جھکا لینا، ان سب ہتھیاروں سے زہیب بختیار خان جیسا مرد بری طرح سے گھائل ہوا تھا۔ آپ سے ملاقات کروانا تو قسمت بھی چاہتی ہے، ورنہ آپ اپنا یہ پرس یہاں نہیں بھول کر جاتی۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے سامنے پڑے اشمل کی جلد بازی کی وجہ سے پرس کو دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ اسے بس کل تک کا انتظار تھا جب وہ اس سے ملے گا اور ساری بہاریں اس کی زندگی میں لوٹ کر آ جائیں گی۔ عشق پر زور نہیں ہے، وہ آتش ہے غالب کے لگانے سے نہ لگے، بجھانے سے نہ بجھے۔ زہیب کو بے ساختہ یہ شعر یاد آیا تو اس نے ٹرانس کی کیفیت میں دہرایا۔ اس کا بھی خود پر سے اختیار ختم ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، مگر شاید اب اس عشق کا آتش، اس کی آگ اس کے دل میں لگ چکی تھی اور وہ کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر اس ساحرہ کی طرف ایک بے ساختہ سی نظر نے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اس کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پرانی کہانیوں میں مغرور شہزادے جیسا وہ لڑکا آج اپنی شہزادی پر اپنا دل قربان کر بیٹھا تھا۔ نہ جانے یہ دل کی لگی اسے کہاں سے کہاں لے جانے والی تھی، نہ جانے اس ساحرہ کے سحر میں وہ اپنا آپ سچ میں قربان کر دے گا یا اس کا اپنا دل ہی اس ساحرہ کے قدموں تلے دب کر قربان ہو جائے گا۔ بابا آپ زیادہ ہلے جلے نہیں اور بیڈ پر سے بالکل نہیں اترنا۔ آپ نے زمان صاحب نے محبت پاش نسوں سے اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھا جو ان کی فکر میں گھل رہی تھی۔ اشمل انہیں سوپ پلا رہی تھی جبکہ عروسہ ان کے بازو کے حلقے میں بیٹھی انہیں پیار بھری دھمکیاں دے رہی تھی۔ نرگس بیگم کی آنکھیں یہ دیکھ کر بھر آئی تھیں۔ وہ ایک صغیر انسان تھے، مگر اپنی بیٹیوں کے لیے ایک شفیق باپ تھے۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، اور اب وقت بھی بہت ہو چکا ہے، تم دونوں بھی جاؤ اور آرام کرو، انہوں نے اشمل کے ہاتھ کے اشارے سے سوپ لانے سے روکتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی سر ہلا کر فرمانبرداری سے انہیں آرام کرنے کے لیے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ انہوں نے اپنی شریک حیات کو مضطرب کھڑا پایا تو کہا، انہوں نے اسی وجہ سے اپنی دونوں بیٹیوں کو بھیجا تھا کہ نرگس بیگم کھل کر بات کر سکیں۔ وہ جس پولیس والے لڑکے نے ہمیں گھر ڈراپ کیا تھا، زمان صاحب نے ان کی طرف ناسمجھی سے دیکھا تو وہ مزید بولی، عاشر نام ہے اس کا، بڑا پیارا بچہ ہے، میری اور عروسہ کی اتنی مدد کی،
تو وہ کل اپنی امی کو لے کر آنا چاہ رہا ہے۔ میں نے اجازت دے دی، آپ سے بغیر پوچھے، اگر آپ کہیں تو منع کر دوں؟ نرگس بیگم کو پتہ تھا کہ انہیں کسی انجان کا گھر میں آنا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن اب تو انہوں نے عاشر کو مروتاً آنے کا کہہ دیا تھا۔ اچھا لڑکا لگ رہا تھا، اور اگر وہ اپنی امی کو لے کر آنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ وہ ان کی پریشانی دور کرتے ہوئے بولے تو انہوں نے سکا سانس خارج کیا۔ دوسرے کمرے میں اشمل اپنا پرس ڈھونڈ رہی تھی کہ اسے بیڈ پر لیٹی عروسہ کی شوخی سے بھرپور آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپی، مجھے لگتا ہے آپ کا پرس وہیں ہاسپٹل میں رہ گیا ہے۔ یقیناً یہ قسمت کا اشارہ ہے جو آپ کو ان ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ ملانے کی سازش ہے۔ وہ کھلکھلا کر معنی خیزی سے بولی تو اشمل نے خون چھلکاتے چہرے سے اسے دیکھا اور پاس رکھا تکیہ اسے دے مارا، مگر اس نے بروقت تکیہ کھینچ کر لیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں شاید یونی میں بھول گئی ہوں، اور یہ تم فلمیں کم دیکھا کرو۔ اشمل خجل سی بولی اور پرس ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کر کے اس کے برابر میں ہی لیٹ گئی تھی۔ ہاں 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 آپی، ویسے وہ ڈاکٹر تھے بہت اچھے، کم از کم اس کھڑوس پولیس والے سے تو بہتر ہی تھے۔ وہ ناک چڑھا کر عاشر کو یاد کرتے ہوئے بولی، ایسے نہیں کہتے عروسہ، عاشر بھائی نے کتنی مدد کی تھی تمہاری اور امی کی، اور ابھی بھی ہمارے منع کرنے کے بعد ہمیں ڈراپ کیا۔ اشمل نے اسے گھورتے ہوئے سمجھانا چاہا، مگر وہ انسنی کرتی کروٹ لے کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تو اشمل کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، جو اس کو سمجھانے کے بارے میں سوچ ہی نہ لے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عروسہ میڈم صرف اپنی ہی کرتی ہے۔ نتاشا، اسٹاپ اٹ اریٹیٹنگ می، نتاشا اسٹاپ اریٹیٹنگ می۔ وہ اس کے مسلسل اس کے ساتھ چپکنے پر کوف میں مبتلا ہوا، آخر بول اٹھا، یوگی واٹس رانگ وتھ یو؟ تم ہو کہ آج کل نہ جانے کن ہواؤں میں ہوتے ہو کہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرواتے؟ اس نے استحضائیہ کہا تو اس کے سامنے بیٹھے سات نے بھی اس کی تائید کی۔ وہ لوگ اس وقت یونی کے ایک سایہ دار درخت میں بیٹھے تھے۔ ٹھنڈی ہوا جسم کو چھو کر ایک الگ ہی سرور بخش رہی تھی۔ قریب ہی درختوں کے نیچے بیٹھے اسٹوڈنٹس بھی اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا یار، آج کل آفس اور یونی ایک ساتھ مینیج کرنے کی وجہ سے تھوڑا بزی ہوتا ہوں، ورنہ ہر وقت تو تم لوگوں کے ساتھ کبھی کلب اور کبھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بول اٹھا تھا، اوکے کول ڈاؤن، میں تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی کہ کچھ ٹائم نکال کر میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا کل۔ نتاشا ڈرتے لہجے میں بولی تو ساتھ کیا کہا لگا اٹھا، ٹھیک ہے، ویسے آج کل وہ ملانی نہیں دکھ رہی، کیا بات ہے؟ کہیں ڈر کے مارے یونی چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی؟ اس نے سرسری سا لہجہ اپناتے ہوئے ساتھ سے پوچھا تھا۔